یہ جس فکر کی جانب آپ اشارہ کر رہے ہیں ناصر بھائی، آپ کے ساتھ رکھتا ہوں، کیا ہم بطور مسلمان اب اس فکر کا حق ادا کر پاتے ہیں؟ ہمارے ہاں تو دلیل کی بہت کمی ہے، بہت قلت ہے، اور اگر ہے بھی تو وہ صرف ہمیں اپنے حق میں چاہیے، اس کے معیار کے اوپر نہیں ہم اس کا حق ادا کر پا رہے ہیں یا کوشش کر رہے ہیں اس دلیل کی وہ قیمت جو امام علی مقام نے ادا کی؟ دراصل بات یہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام کو جو فتح نصیب ہوئی وہ اخلاقی فتح تھی. اگر کاش کہ وہ بظاہر ایک ایسی فتح کی حکومت بھی امام حسین علیہ السلام کر رہے ہوتے اور دوبارہ سے میرٹ برسر اقتدار آ جاتا، نظام رسول اللہ نے جو قائم کیا تھا وہ نظام بچ جاتا، اس نظام کے پورے خد و خال بچ گئے کہ ان کو کوئی ڈسٹرب نہیں کر سکا. آج بھی کوئی کرنا چاہے تو اس کے پاس خد و خال صاف ستھرے موجود ہیں. امام مہدی علیہ السلام بھی کریں گے تو یہی خد و خال امام حسین نے بچا دیے. امام حسین نے اسلام کی پوری شکل کو بچا لیا. لیکن ہوا کیا کہ اقتدار میں وہ لوگ آ گئے جو میرٹ کے خلاف تھے، جو قانون کو ماننے والے نہیں تھے، جنہوں نے اپنے اوپر اللہ کا قانون لگنے ہی نہیں دیا. تو اتنے عرصے کی ناجائز حکمرانی نے ہمارے اندر تو ایک ایسی بیماری پیدا کر دی کہ ہم دلیل والے لوگ رہ ہی نہیں گئے. حکمرانی وہ جو اقبال نے کہا تھا نا، انہوں نے تو ہندوستان کے حالات کو دیکھتے ہوئے کہا تھا کہ دل توڑ گئی تیرا 2 صدیوں کی غلامی. تو ہمیں تو صحیح حکومت 30 سالہ رسول اللہ کی خلافت راشدہ کے بعد اسلام کی حکومت نہیں آئی. یہ جو ہم 1000 سال کی حکمرانی گنتے ہیں وہ مسلمانوں کی تھی. مسلمان حکمران رہے ہیں، اسلام حکمران نہیں رہا. اسلام کی حکمرانی وہ امام حسن مجتبی علیہ السلام تک بس ختم ہو گئی. اس میں کیا ہوتا تھا؟ اس میں حاکم اور محکوم برابر تھے، اس میں امیر اور غریب برابر تھے، اس میں تخت پر بیٹھا شخص اور ایک جھاڑو لگاتا شخص قانون کے حساب میں برابر تھے. سیدنا مولا علی المرتضیٰ کو اپنی زرہ ایک یہودی کے پاس مل گئی، لیکن چونکہ گواہی نہیں تو وقت کا قاضی آپ کے حق میں فیصلہ نہیں کرتا. آپ امام حسن مجتبی جو سارے سچے ہیں، قاضی بھی جانتا ہے، اس کو دلیل کے طور پر کھڑا کرتے ہیں تو قاضی خود کہتا ہے کہ گواہ آپ کا اپنا بیٹا یا غلام نہیں ہوگا، کوئی اور گواہ مولا علی کے پاس ہے نہیں، گواہ ہے ہی نہیں کوئی. تو آپ خاموش ہو جاتے ہیں. جب حاکم وقت اور ایک رعایا کے ایک فرد کے درمیان یہ اصول قائم ہو جائے، یہاں دلیل کام کرتی ہے. جب آپ کو پتہ چلے کہ آپ دلیل دیں گے تو اٹھائے جائیں گے، جب آپ کو پتہ چلے دلیل دینے کے بعد آپ رہیں گے ہی نہیں. وہ بات جو امام حسین علیہ السلام نے کہی تھی، الا ترون ان الحق لا یعمل به وان الباطل لا یتناہى عنہ لیرغب المؤمنون فی العمل الصالح. جب عمل صالح میں لوگوں کی رغبت کیسے ختم ہوئی کہ امر بالمعروف ونہی عن المنکر ختم ہو گیا. حق پر عمل نہیں ہوتا، باطل سے روکنے والا ہی کوئی نہیں. اب باطل بظاہر حکومت کرتا ہے تو لوگ بجائے دلیل کے باطل کی طرف چلے جاتے ہیں. لوگ بجائے دلیل دینے کے جھوٹ بول کے اپنے دنیاوی مفادات، یہ جو پیٹی مفادات ہیں، ان کے ٹریویل مفادات، ان کے پیچھے پڑ جاتے ہیں. لوگ اپنی دنیا کے چند تھوڑے تھوڑے ٹکوں کو، آرام کو، تھوڑے سکون کو، اپنی جان کو. امام حسین علیہ السلام نے کیا کہا تھا؟ اگر آپ بات کریں ہمیں امام حسین کے اسوہ کی تو آپ نے فرمایا تھا انی لا اری الموت الا سعادتا، موت میرے لیے سعادت ہے. ابھی بات ہوئی کہ یہ دنیا کے ایک لمحے کی سختی ہے، اس کے بعد تو کرامت ہی کرامت ہے نا. ایک لمحے کی سختی ہے، پھر عزت ہے، پھر مقام ہے. میں موت کو سعادت سمجھتا ہوں. والحیات مع الظالمین الا برما، اور ظالموں کے ساتھ ایک لمحہ زندگی گزارنا اپنے لیے باعث ندامت سمجھتا ہوں. ہم تو ظالم کے ساتھ سمجھوتا کر کے بیٹھ گئے، ظلم کے ساتھ سمجھوتا کر لیا، ظاہر بھی باطن بھی. یعنی باطن میں شیطان کے ساتھ سمجھوتا کر لیا، بظاہر شیطانی قوتوں کے ساتھ سمجھوتا کر لیا. اور بہت بڑی مثال عمران بھائی اگر آپ آج کے دور میں دیکھیں تو غزہ، فلسطین، ہمارا مسلمان ملک بھائی، ایک انسانی لیول پر بھی دیکھیں تو خود اسرائیل کے طلباء، اسٹوڈنٹس اس کے خلاف جلوس نکال رہے ہیں، اور امریکہ میں اور دنیا بھر میں اس کے اوپر بولا جا رہا ہے. ہماری زبانیں کیوں بند ہیں؟ 57 اسلامک کنٹریز خاموش ہیں. اور یہ دلیل آج کل کے دور میں اس سے بدترین اور کوئی مثال ہو نہیں سکتی. یعنی آج ہمیں اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھتے ہیں. وہ ایک سوال ہی تھا کہ جب امام حسین علیہ السلام کو شہید کر دیا گیا، مجھے کسی نے کہا، آپ کو مزے کی بات بتاؤں، اس نے کہا جی کہ امام حسین کو شہید کر دیا، آپ کا سر انور شہر و شہر پھیرا جاتا رہا، لیکن چونکہ لوگوں کو پتہ نہیں تھا امام حسین ہے تو اس لیے کسی نے شور نہیں کیا. میں نے کہا ایک بات بتائیں، لوگوں کو یہ نہیں پتہ تھا امام حسین ہے، کوئی انسان تو دیکھ رہے تھے نا.
رسول اللہ کی تو یہ سنت نہیں تھی کہ کسی مقتول کا سر کاٹ کے شہر و شہر پھیریں. میرے آقا نے تو نہ بدر میں کسی کا سر کٹوایا, نہ احد میں کسی کا سر کٹوایا, نہ خندق میں کسی کا سر کٹوایا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام تو میت کی عزت کرنے والے تھے. یہ رسول اللہ کے ممبر پر, رسول اللہ کے تخت پر کون لوگ آ کر بیٹھ گئے تھے جو مرحومین کی عزت ہی نہیں کرتے تھے, جو وفات. یہ کیا انسیکیورٹیز تھیں جس کی بنیاد پہ ہم نے ابھی تو صرف حضرات کا ذکر کیا اہل بیت میں, ہم نے ابھی خواتین کی جرأت و ہمت کا تو ذکر ہی نہیں کیا, جس پہ مجھے لگتا ہے کہ داستان فاطمہ لکھی جا سکتی ہیں. یہ کیا انسیکیورٹیز تھیں اس وقت کہ اتنا مینیپولیشن کے باوجود بھی یقین نہیں آ رہا تھا کہ ہم جو کرنا چاہ رہے ہیں, ہم جو تاثر قائم کر رہے ہیں وہ تاثر قائم ہو جائے گا. اور پھر امام حسین کی کا جو جسد خاکی تھا مبارکہ, اس کو بھی لوگوں کو دکھایا گیا ایک پروف کے طور پر. یہ کیا تھا, اس کے پیچھے کیا منطق تھی اس وقت کی یزیدی فورسز کی؟ دیکھیں, وہ جو انسیکیورٹی کی آپ بات کر رہے ہیں نا, دین اس طرح سے ابھی داخل نہیں ہوا تھا. ٹرائبل ایک کسٹم چل رہے تھے. اور یزیدی کا وہ شعر جو اس نے اپنے پیلس کے اندر پڑھا تھا جب بی بی سیدہ زینب سلام اللہ علیہا اور یہ لوگ وہاں پہ موجود تھے, کہ اگر آج میرے بڑے زندہ ہوتے تو میں انہیں کہتا کہ ہم نے بدر کا بدلہ لے لیا ہے. یہ یزید کے اپنے, اور یہ حافظ عماد الدین کثیر نے البدایہ والنہایہ میں بھی ریکارڈ کیا ہوا ہے. حافظ عماد الدین کثیر ایک بہت بڑی اتھارٹی ہیں, لوگ ان کو جانتے ہیں. تو وہ جو ایک ریلیجن کی اسپرچول ٹرانسفارمیشن ہوتی ہے جو کہ بہت جگہ پہ ہمیں نظر آئی, وہ ٹرانسفارمیشن ہوئی بہت جگہ پہ, لیکن کچھ جگہیں, کچھ پاکٹس ایسی رہ گئیں کہ وہ ٹرانسفارمیشن نہیں ہوئی. اور وہ اس کو دین کو نعوذ باللہ, یزید نے یہ بھی کہا کہ یہ تو نعوذ باللہ نہ کوئی وحی آئی نہ کوئی ریلیجن اترا, یہ تو بنو ہاشم نے ڈھونگ رچایا ہوا تھا. یہ بات بھی انہوں نے کہی وہاں پہ اس پیلس کے اندر. تو جب آپ چیزوں کو ریلیجن کے فریم ورک سے ہٹا کر اپنے ٹرائبل فریم ورک میں دیکھیں گے تو پھر یزیدیت سامنے آئے گی. اور ملوکیت کے اندر یہی ہو رہا تھا کہ چیزیں ریلیجس فریم ورک میں نہیں دیکھی جا رہی تھیں, آپ کی جو دوسری آئیڈینٹیٹیز تھیں, ٹرائبل آئیڈینٹیٹیز, اس کے تناظر میں دیکھی جاتی تھی. اور میرے ٹرائب کا کیسے غلبہ ہو سکتا ہے, جیسے بھی پروفیسر صاحب نے بالکل بجا طور پہ کہا کہ جو ہم نے حکومتیں کی وہ اسلامی حکومتیں نہیں تھیں, وہ مغلوں کی حکومت تھی. That was one dynasty, وہ ایک خاندان تھا. اقبال تک کو کہنا پڑ گیا ہمیں ایک ایسا ملک چاہیے, خطبہ الہ آباد کا جملہ, جس میں عرب امپیریلزم نہیں ہوگا. تو جو آپ فیمیل لیڈرشپ کی خاص طور پہ بات کر رہے ہیں, میں اس طرف 1 منٹ آپ کا لینا چاہوں گا. بی بی سیدہ زینب سلام اللہ علیہا جو اسوائے زینب ہے, کربلا کی ایپیسوڈ اس کے بغیر نامکمل ہے. ہم بریک کے بعد اس پہ بات کریں کیونکہ مزہ نہیں آئے گا پھر بات کرنے کا. ہم بریک کے بعد کوشش کریں گے اس پہ بات کریں. آپ کا بہت شکریہ کہ آپ ہمارے ساتھ ہیں. ہم نے ایک بریک لینی ہے, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ویلکم بیک. آج 10 محرم الحرام کی خصوصی ٹرانسمیشن ہم کر رہے ہیں اور واقعہ کربلا کا ہم ذکر کر رہے ہیں. جس طرح سے بھی بریک سے پہلے گفتگو کا سلسلہ جاری تھا, پروفیسر فاضل صاحب, جس طرح سے بھی آپ نے کہا کہ واقعہ کربلا کا اگر ذکر ہو تو بی بی زینب کے ذکر کے بغیر ادھورا ہے, تو میں چاہوں گی وہیں سے آپ کنٹینیو کریں. جی بہت شکریہ. جی بی بی زینب سلام اللہ علیہا کے بارے میں ہمارے ویسٹرن ہسٹورینز بھی لکھتے ہیں, بلکہ میرے ایک صاحب کے ساتھ گفتگو ہوئی, وہ ویسٹ میں اٹلی میں فادر کرسٹوفر کلوہیسی, انہوں نے باقاعدہ ایک کتاب لکھی بی بی سیدہ زینب پر, ہاف آف مائی ہارٹ. اچھا. اور مجھے ان کا انٹرویو بھی کچھ کرنے کا موقع ملا, تو میں نے ان سے کہا یہ ہاف آف یور ہارٹ از بی بی زینب, آپ ان سے انسپائرڈ ہیں, تو ادر ہاف آپ کا کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا اللہ باس. اللہ اکبر. یعنی ویسٹ کے اندر بھی یہ لوگ ایک سمبلز آف انسپریشن ہیں وہاں پہ بہت بڑے. انہوں نے بھی اپنی کتاب میں لکھا ہے اور انہوں نے مسلم ہسٹورینز کو کوٹ کیا ہے کہ جب یہ شہادتیں ہو گئیں تو بی بی سیدہ زینب سلام اللہ علیہا شی ایمرج لائک اے سن. جیسے سورج طلوع ہوتا ہے نا, تو سورج جیسے طلوع ہوتا ہے, بی بی زینب سلام اللہ علیہا ایمرجڈ اینڈ پروٹیکٹڈ اہل البیت. وہ جو اہل بیت کا ایک قافلہ تھا لٹا پٹا, اس کی قیادت آپ نے سنبھالی. حافظ عماد الدین کثیر لکھتے ہیں کہ جب ان کو سواریوں کے پر سوار کیا گیا, یہ کوفہ کی طرف ان کو لے کے جانا تھا, تو بی بی سیدہ زینب سلام اللہ تعالی علیہا نے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں استغاثہ پیش کیا, محمدہ محمدہ, یا رسول اللہ یہ ہیں وہ آپ کے اہل البیت, یہ وہ حسین ہے جو آج کٹا پٹا یہاں پہ پڑا ہوا ہے, اور ان کی جو باڈیز ہیں وہ میوٹیلیٹڈ ہیں. اور یہ ہمارے فیکٹس ہیں, ہسٹوریکل فیکٹس, کہ عمر ابن سعد نے 10 سواروں کو ڈپیوٹ کیا کہ ان سارے شہداء کی باڈیز کو پامال کریں بعد از شہادت. یہ
شام غریبہ جس کو ہم کہتے ہیں اپنے عرف عام کے اندر سب کانٹیننٹ کے اندر، اس شام کو ان شہادتوں کے بعد ان کی باڈیز کو میوٹیلیٹ کیا گیا، ان کے سروں کو کاٹا گیا. اور علی المرتضیٰ کی تو وصیت یہ تھی، جب وہ اپنے ڈیتھ بیڈ پہ تھے تو حسنین کریمین کو آپ نے کہا تھا کہ میرے کلر کی باڈی کو میوٹیلیٹ نہ کرنا، کیونکہ میں نے آپ کے نانا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ میڈ ڈاگ کی باڈی کو بھی میوٹیلیٹ نہیں کرتے. اللہ اکبر. پاگل کتے کو بھی آپ نے میوٹیلیٹ نہیں کرنا، انسان تو اشرف المخلوقات ہے. تو حضرت علی المرتضیٰ کی اہل بیت کی یہ تعلیم، اور ان کی باڈیز کو میوٹیلیٹ کروایا گیا اور پھر سر اتارے گئے. اور بی بی سیدہ زینب سلام اللہ تعالیٰ علیہا نے استغاثہ پیش کیا. اور آپ جب کوفہ گئی ہیں اور کوفہ میں جب آپ نے خطاب کیا ہے تو وہ کہتے تھے کہ یوں لگتا ہے کہ حیدر کرار کرم اللہ وجہہ خطاب فرما رہے ہیں. آواز کے اندر وہ جلال اور وہ ہیبت حیدری تھی. اور جب اس قرآن کی آیت کو پیش کر کے تعویل کی گئی کہ اللہ جس کو چاہے عزت دے، جس کو چاہے ذلت دے، اور تمہیں نعوذ باللہ اور تمہارے گروہ کو ذلیل کیا گیا ہے، اور اللہ رب العزت نے تم پر سزا کا نفاذ کیا ہے، تو بی بی سیدہ زینب کا تاریخی فکرہ ہے میں نے اپنے رب سے جمال کے علاوہ کچھ کبھی پایا ہی نہیں ہے. Whatever I have received is beauty from Almighty Allah. یعنی اس درجے پر جب صبر کرنا مشکل ہے، اتنے پہاڑ ٹوٹ گئے، یہ صبر و استقامت سے بڑھ کر مقام شکر کا کوہ ہمالیہ ہے وہاں پہ. اور وہ کہہ رہی ہیں کہ مجھے اللہ رب العزت سے صرف جمال ملا ہے. اور یزید کے دربار میں جب آپ کا خطاب ہے، امام زین العابدین کا خطاب ہے، وہ پورا ایک اسلامک ریولوشن تھا. تو عمران بھائی بات یہ ہے کہ اگر امام علی مقام نہ ہوتے، بظاہر تو انہوں نے گورنمنٹ قائم نہیں کر پائے، بظاہر تو وہ ریوائول نہیں ہو سکا، لیکن آج تک وہ جو دین کی بنیادیں تھیں نا، اگر باقی ہیں تو حسین کے خون کی وجہ سے باقی ہیں.